اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا ایک بہت خوبصورت مضمون ہے جو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کراس پہ یعنی مصلوب نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ پہلے ہی آسمان پہ چلے گئے تھے، جبکہ بائبل کہتا ہے کہ وہ مصلوب ہوئے تھے اور فوت ہو گئے تھے کراس کے اوپر، صلیب کے اوپر، اور ان کو دفن کیا گیا تھا، اور پھر وہ بعد میں زندہ ہو کے شاگردوں سے مل کے آسمان پہ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ مصلوب ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اس پہ یہ مضمون ہے۔ تو مصلوب نہیں ہوئے تھے، قرآن سے ایسا ثابت ہو جاتا ہے کہ وما قتلہ وما صلبہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ مصلوب ہوئے تھے نہ قتل ہوئے تھے، اور ان کے لیے یہ ایک مشکوک آئٹم ہو گیا تھا۔ تو مشکوک ایسا ہوا تھا کہ جوڈس ایک ان کا شاگرد تھا، وہ گیا اور یہودیوں کو بولا کہ اگر میں پکڑوا دوں عیسیٰ علیہ السلام کو تو کیا دو گے؟ تو انہوں نے 30 چاندی کا سکہ دیا اور بولا کہ جاؤ، یہ ہمارے سپاہی لوگ ہیں۔ تو سپاہی لوگ کو ساتھ لے کے گیا، اور جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں گیا، اور شاگرد لوگ سو کے تھے، رات کا وقت تھا۔ ایک شاگرد سے پوچھا کہ بھئی استاد کہاں ہے؟ تو اس کا چہرہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہو گیا تھا۔ تو وہ شاگرد اٹھ کے دیکھا، بولا یہ تو استاد خود ہے۔ بولا استاد آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو خود استاد ہیں۔ تو بولا بھلا تم احمق ہو گئے ہو، میرے کو پہچانتا نہیں ہو؟ تو یہ جب بات کر رہا تھا تو سپاہی لوگ سنے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہم لوگ کو دھوکہ دے کے اتنا دور لایا، اصل میں یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ جوڈس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے تھوڑا پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ لوگ پہنچے تھے تو فرشتے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی سے نکال کر تیسرے آسمان پہ جا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جوڈس پہلے ہی مر جاتا تھا، کیونکہ اس کو راستے بھر پٹائی ہو رہا تھا بہت لوگوں کا، لیکن اللہ کا منشا تھا کہ اس کو ویسے ہی صلیب پر جان دے جیسا یہ پروگرام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرانے کا۔ اس لیے وہ زندہ رہا، اور جب مصلوب ہوا تو 2.5 گھنٹے کے اندر میں اس کا جان نکل گیا، اور اس کو لوگ اتار کے اور دفن کر دیا۔ اور بی بی مریم رضی اللہ عنہ کا جو محافظ فرشتہ تھا، وہ جا کے تیسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سارا کہانی سنایا کہ تمہاری ماں اور تمہارے شاگرد سب بہت مایوس ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم مصلوب ہو گئے ہو۔ تو یہ خبر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کہ بھائی میرے کو دنیا میں جانے کی اجازت دیجیے، میں جا کے ان کو دلاسا دوں کہ میں بہت عزت کے ساتھ اوپر آ گیا ہوں۔ اور وہ جوڈس جو تھا وہ مصلوب ہوا۔ تو وہ نیچے آتے 3 دن کے لیے مقرب فرشتوں کے ساتھ، اور بہت شان شوکت سے آتے ہیں، ماں کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ 3 دن اور 3 رات گزارتے ہیں، اور پھر آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے شرط لگایا تھا کہ جب وہ دنیا میں آئے تو صرف ان لوگوں کو نظر آئے جو ان پر ایمان لائے تھے، لہٰذا وہ دوسروں کو نظر نہیں آئے۔ اور جب اوپر چلے گئے تو اس نیچے میں جو شاگرد اور ماں تھی، ان سب کو جو غم تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا جب دیکھے یہ لوگ کہ ہمارا استاد اور ہمارا بیٹا اتنا شان شوکت سے اوپر گیا۔ تو پھر یہودی لوگ کو جب یہ خبر پتہ چلا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ چلے گئے، مصلوب نہیں ہوئے، تو وہ لوگ اس کو سمجھے کہ ایک جھوٹ بات ہے، اور وہ جوڈس کا تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ جوڈس تو ان کے طرف سے گیا تھا، غداری گیا تھا۔ تو وہ جب تلاش کی اور جوڈس نہیں ملا تو وہ بھی مشکوک ہو گئے، اور پھر وہ لوگ کہانی بنانا شروع کر دیے کہ جوڈس جو ہے یہ ایک کہانی بنائے، متی انجیل ہے، اس میں ہے کہ وہ جا کر کے اپنے آپ کو پھانسی دے دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ اور رسولوں کے اعمال میں، اسی بائبل میں جو ہر گھر میں موجود ہے، یہ متی کا انجیل بھی ہر گھر میں موجود ہے، اور یہ رسولوں کے اعمال بھی موجود ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ وہ جو غداری کا 30 سکہ ملا تھا چاندی کا، اس سے ایک کھیت خریدتا ہے، اور اس کھیت میں جب داخل ہوتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے، اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا، اتریاں نکل جاتی اور روح بھی نکل جاتا۔
تو یہ ایک آدمی کا دو موت کا ذکر ہے، متی کے انجیل میں بھی، رسولوں کے اعمال میں، وہ ایک ہی بائبل ہے جو کرسچنوں کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو میں نے سوال یہ کیا کہ بھئی ایک آدمی دو دفعہ کیسے مرے گا؟ یہ تو کسی انسان کے لکھے ہوئے ناول میں بھی ایسا بات نہیں ہوتا، لیکن تم لوگوں کے بائبل میں ایسا بات ہے، تو اس کے مہربانی کر کے غور فکر کرو۔ بات یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا، بات یہ ہے کہ آخرت میں کون کامیاب ہوگا۔ اصل دین کا مقصد تو آخرت ہوتا ہے، کوئی بزنس تو ہے نہیں کہ صبح سے شام محنت کیا اور رات کو بیوی کو خوش کر دیا۔ تو اس کے لیے ذرا سیریسلی غور فکر کرو۔ اب بات یہ ہے کہ دو موت سے ثابت ہو گیا کہ بائبل میں اس موضوع پر سیدھا سادہ تعریف ہے، اور قرآن بالکل صحیح ثابت ہو گیا، کیونکہ بارنبس کے انجیل کا کہانی تھا وہ کہ کھڑکی سے نکل کے اوپر گئے اور پھر بعد میں نیچے آئے، اور بارنبس کا انجیل کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس میں ایک آیت ایسا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقع میں یہ اصلی انجیل ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج کو جیسا تم دنیا کے آنکھ سے دیکھتے ہو جو دنیا سے ہزاروں گنا بڑا ہے، اسی طریقے سے جنت کے آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے جو سارے کائنات سے بڑا ہے۔ تو اب ایک آدمی جو سورج اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کو ہزاروں گنا دنیا سے زیادہ بڑا بول دے، یہ اس کو اوپر سے علم ملا ہوگا تبھی بول سکتا ہے، ورنہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ بغیر تعلیم کے، بغیر نالج کے سورج کو دنیا سے صرف بڑا سمجھنا، ہزاروں گنا بڑا سمجھنا، یہ تو اور بڑی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ میں کرسچنوں کو اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنا غور فکر کرے اور اس دو موت کے روشنی میں قرآن کو اسٹڈی کرے اور اپنا ایمان درست کر لے۔ اور مسلمانوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ عزت کا بات نہیں، اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی یہ پوائنٹ سے نوازے۔ آپ کو بھی بہت پوائنٹ سے نوازا ہوگا، یہ پوائنٹ سے میرے کو نواز دیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ آپ لوگ ضد اور انا چھوڑ کر اور اسلام کی بلندی کے لیے نیک کام میں ہمارا ساتھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔